نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو دعا سکھائی گئی، آج میں وہ دعا آپ کو ایک وظیفے کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے یہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام ہی دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر صحابہ کرام کے مشورے سے جس مہینے کا اور جس سال کا، یعنی کہ اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے مشورے سے محرم الحرام کے مہینے کو اسلامی مہینے کا، یعنی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور آج اس نسبت سے میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ نے گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، گھروں کے اندر سکون، راحت اور خوشی نصیب فرمائے گا، رزق کی کمیاں ختم فرما دے گا، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے گی۔ تو دعا یہ ہے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو اس مہینے کے اندر کسی بھی دن شروع کر لیں اور کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم 5 وقت کی پابندی کرتے ہوئے کسی بھی نماز کے بعد اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ رب العزت کے صفاتی نام موجود ہیں۔ وہ صفاتی نام جن کو بعض علماء نے، بعض اولیاء اللہ نے، بعض صوفیاء کرام نے اسم اعظم بھی کہا ہے، تو ان ناموں کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر برکت، ترقی نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا کوئی زیادہ مرتبہ نہیں، صرف 3 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد دن میں، رات میں 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو 3 دفعہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت پورے سال کے لیے اس کی رزق کی کمی کو ختم فرمائیں گے، اس کے گھر کے اندر جو بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس کو ختم فرمائیں گے، گھر کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، اور زندگیوں کے اندر، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، یعنی یہ انقلابی مہینہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو لاکھوں کے حساب سے جو مسلمان ہوئے ہیں لوگ، وہ اسی مہینے کے اندر ہی ہوئے، اور یہ قربانیوں کی داستان کا مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کے اندر بہت ہی اللہ رب العزت کے پیاروں نے قربانی دی ہے۔ تو اس نسبت سے اگر یہ دعا مانگیں گے شہداء کا واسطہ دیتے ہوئے، تو اللہ رب العزت شہداء کربلا کے واسطے سے، شہداء بدر کے واسطے سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اور اس دعا میں تمام امت کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے،
امت کے لیے، گھر والوں کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو، ہمارے اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔